بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت یازدہم، 11واں قصہ۔ منجم بخانہ در آمد۔ ایک نجومی اپنے گھر میں داخل ہوا تو نجومی کہتے ہیں جو ستاروں کی رفتار اور ستاروں کے آنے جانے اور ستاروں کی حرکتوں کو دیکھ کر غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ حقیقتاً دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ 100 بات اگر بتائیں تو 99 جھوٹ اور ایک سچ ہوتی ہے، کچھ باتیں سچ بھی نکل جاتی ہیں ان کی۔ تو ایک آدمی تھا، وہ نجومی تھا، ایسے ہی ستاروں کے دیکھ کر لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا تھا۔ اب وہ کسی کام سے یا اپنے اسی پیشہ میں باہر گیا ہوا تھا، گھر آیا تو اس نے گھر میں کیا دیکھا؟ مرد بیگانہ دید بازن او باہم نشستہ۔ اس نے دیکھا کہ ایک غیر آدمی اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ دش نام داد، تو اس نے اس کو گالی دی، وہ سخت گفت اور سخت باتیں کہیں۔ درہم افتادند، اور دونوں لڑ پڑے۔ فتنہ و آشوب برخاست، اور ایک فتنہ اور ہنگامہ برپا ہوا۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی غیرت مند آدمی ہوگا فوراً جھگڑ پڑے گا، اس سے لڑ پڑے گا۔ چنانچہ ایسی ہوا اور ایک قسم کی لڑائی ہونے لگی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ صاحب دل بری واقف گشت، کہنے کہ ایک اللہ والے، ایک نیک دل آدمی اس واقعے پر واقف ہوئے۔ گفت، تو انہوں نے یہ کہا، جب وہ ایک اللہ والے اس واقعے پر واقف ہوئے تو انہوں نے اس شعر کے اندر ایک بات کہی، بہت قیمتی بات، حکمت کی بات کہی۔ تو بر اوج فلک چہ دانی چیست۔ اوج کہتے ہیں بلندی کو۔ تو بر اوج فلک چہ دانی چیست، انہوں نے اس نجومی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم آسمان کی اوپر کی باتیں کیا جانو گے؟ تو بر اوج فلک، تم آسمان کے اوپر کی باتیں چہ دانی چیست، کیسے جانو گے، کیا جانو گے؟ چوں نہ دانی کے در سرائے تو کیست، جب تم یہی نہیں جانتے کہ تیرے گھر میں کیا ہے۔ تو تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں آسمان کی غیب کی باتیں بتا دیتا ہوں، لوگوں کی قسمت میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، آئندہ کل کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سب باتیں میں بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں یہی معلوم نہیں کہ تمہارے گھر کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے، تیرے گھر کے اندر تیرے بیوی کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط اور سراسر غلط ہے، جو تم غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو علم نجوم ہے یہ ایک ظنی چیز ہے، اور نجومیوں کی باتوں پر اعتقاد نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر بھی اس کی ممانعت آئی ہے کہ جو کوئی کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں پر یقین کر لیا تو یہ کفر تک پہنچانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعتقاد اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اور اس طرح کی لعنتی چیزوں سے پرہیز کرے۔